تسبیح بھی شروع ہوتی ہے تے سے، اور تلوار بھی شروع ہوتی ہے تے سے۔ تسبیح کا مطلب بزدل بنانا نہیں ہے، اس سے اپنے روحانی پاور کو اضافہ کرنا ہے، اس سے اپنے روحانی پاور کو بڑھانا ہے۔ تسبیح کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو یاد دلاتی ہے اللہ کی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاتھ میں اگر آپ تسبیح پکڑی ہو نا، تسبیح آپ نے پکڑی ہو تو تسبیح آپ نے جب آپ تسبیح نظر پڑے گی تو آپ کا ہاتھ خود بخود چلے گا، زبان خود بخود چلے گی۔ ہاتھ میں پکڑنے کا مقصد اس کا یہ ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی دکھاوے کے لیے کر رہا ہے تو اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن کسی پہ خواہ بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ دکھا کے تسبیح پڑھ رہا ہے۔ کوئی اگر کر رہا ہے تو عین ممکن ہے وہ اس نے تسبیح اسی لیے سے اٹھائی ہو کہ میرے ہاتھ میں رہے گی تو مجھے اللہ کی یاد چلتی رہے گی، میری زبان چلتی رہے گی۔ اچھا، آخری بات، کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا نا، آخری بات، ہم تسبیح کو تصوف کے حوالے سے بات، ذکر فکر کے حوالے جو بات ہو رہی، تسبیح کو اللہ کا جو تقاضا نا ہم سے، میرا ذکر تم کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تسبیح کو ہم تسبیح کیوں بولتے ہیں؟ اس کو تسبیح کیوں بولتے ہیں؟ اس کو آپ ہار کیوں نہیں بولتے؟ ہار بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، موتیوں کا ہار ایسے ہی ہوتا ہے، مالا یہ اس کا فرق ہوگا صرف، ٹھیک ہے، باقی تو ایسے ہی ہے۔ تو اس کو ہار کیوں نہیں بولتے آپ؟ وہ جو گلے میں پہنا جاتا ہے اس کو کوئی مالا کیوں نہیں بولتا؟ اس کو آپ تسبیح ہی کہتے ہو، کیوں؟ تسبیح کا مطلب کیا ہے بھائی؟ تسبیح، ہاں بولو۔ تسبیح کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور ہر کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے۔ شاباش، بیٹھو، آدھا جواب دے دیا بچے نے۔ اس کے اوپر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح، کسی بھی طریق سے اللہ کی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود شریف وغیرہ وغیرہ، اس کو ہم لیکن یہ خود کیا ہے؟ ہار کو تو آپ نے ہار کا اس لیے نام دیا نا کہ اس کو آپ پہن لیتے ہیں، وہ آپ کا زیور ہے، اس زیور کو ہار کا نام دے دیا آپ نے، اس کو تسبیح کا نام دیا۔ یہ بذات خود ہے کیا؟ سمجھنے کی کوشش کرو، یہ بذات خود کیا ہے؟ کہنے کو دانا ہی ہے نا، ان دانوں کو آپ دانا کیوں نہیں کہتے؟ آپ تسبیح کہتے ہیں، مکمل اس کو آپ تسبیح کہتے ہیں، آپ نہیں کہتے کہ یہ بہت سارے دانے ہیں، نہیں۔ کیوں؟ یہ جس مقصد کے لیے بنائی گئی نا، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد کے لیے، تو اب اس کے اوپر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک؟ اللہ کا ذکر اس بے جان دانوں پر کیا جاتا ہے تو اس کی پہچان بن گئی اللہ کی یاد، اس کا اپنا نام غائب ہو گیا، اس کا اپنا نام غائب ہو گیا۔ اب سب اسے کہتے ہیں کیا؟ یہ تسبیح۔ کیا یہ خود پڑھتی ہے یا آپ پڑھتے ہیں؟ آپ پڑھ رہے ہیں نا؟ ویسے تو کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اس وقت فقیر جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں بات، کہ ایک بے جان چیز ہمارے ہاتھ میں پڑھ ہم رہے، نام اس کا پڑ گیا تسبیح، نام اس کا پڑ گیا تسبیح۔ تقاضا رب کا یہی ہے کہ سمجھو بات کو، تن تسبیح من مرنیوں دل دمبور وجڑ۔ شاہ صاحب نے یہ بات کی تھی نا، اپنے اس تسبیح سے توجہ، اس تو تجھے عادت ڈالنے کے لیے بات کی گئی ہے، ہم اسی میں کھو کے رہ گئے، ہم اسی میں کھو کے رہ گئے۔ یہ بے جان ہے، تو جاندار ہے، صرف زبان کی نوک سے نہیں بلکہ تو اپنے جسم کو تسبیح بنا لے۔ اللہ کا ذکر اس انداز میں ہو کہ تیرا پورا وجود اللہ اللہ کرے، تیرا پورا وجود تسبیح بن جائے۔ یہ خود نہیں کرتی، اس پہ پڑھا جاتا ہے تو تسبیح کہلائی۔ تو جاندار ہے، تو اللہ کی تسبیح اس انداز میں کر کے تیری زبان نہیں بلکہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک تیرا پورا وجود اللہ کو پکارے۔ اپنے تن تسبیح من منے دل دمبور وجن۔ شاہ صاحب تو اس کی مثال دے رہے ہیں، وہ جو ایک دمبورا ساز ہوتا ہے تسبیح میں،
یہ من کا بھی ہوتا ہے نا، اس میں کیا کہتے ہو آپ اس کو؟ تن تسبیح من منے ہوں، اور دل دمبور، ایک اس کی طرح بج رہا ہے، دمبور کی طرح بج رہا ہے۔ یہ بجنا ڈھول کا بجنا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس میں سر چھڑتے ہیں، اس میں تار ہیں۔ وہ تار کیا ہیں؟ دل سے جڑی ہوئی رگیں ہیں، دل سے جڑی ہوئی رگیں ہیں۔ فرماتے ہیں ان رگوں پہ وہ سر چھیڑو نا، ان رگوں پہ وہ سر چھیڑو، یہ جو دمبورا ہے دل کا، اس کو بجاؤ، اس پہ سر چھیڑو۔ کہیں کا کون سا سر چھیڑو؟ فرماتے ہیں وہ سر ہے لا الہ الا اللہ کا۔ ہم نے شاہ صاحب کو صرف نام سنا ہے، ٹھیک ہے، ان کے مزار پہ جانا ہے، فاتح خوانی کرنی ہے، اور کچھ اپنے من کی باتیں وہاں ادھر ادھر گھومنا پھرنا، میلے پہ چلے گئے تو اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنی ہے۔ شاہ صاحب کا جو کلام ہے اس سے سیکھنا نہیں ہم نے۔ شاہ صاحب تو کہہ رہے ہیں اپنے من کو ترجیح بنا، اس پہ سے توجہ ہٹا، یہ یادگیری کے لیے ہے، یہ تجھے یاد دلانے کے لیے، تو اس میں گم ہو گیا۔ یہ تیرے کو یاد دلانے کے لیے کہ تسبیح کہہ رہی ہے کہ تو اپنے وجود کو تسبیح بنا۔ انگلیوں پہ تسبیح پڑھتے ہو نا، کیوں پڑھتے ہو؟ کاؤنٹنگ کے لیے نا، گنتی کی 33 34 بار۔ اس وقت یہ تسبیح نہیں بنی تھی تو وہ ہاتھوں پہ، سنت طریقہ ہاتھوں پہ، لیکن اب کوئی اگر زیادہ پڑھنا ہے آپ کو تو آپ ہاتھوں پہ گنتی نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ کاؤنٹنگ کرنے کا ایک آلہ ہے۔ کیا ہے؟ کاؤنٹنگ کرنے کا، گنتی کا ایک آلہ ہے۔ اس آلے کا نام آپ نے رکھ دیا تسبیح۔ اللہ کی اس پہ تسبیح کرنے کی وجہ سے تو پھر زیادہ حق تو اس وجود کا بنتا ہے کہ یہ وجود تسبیح کہلائے۔ کب کہلائے گا؟ جب اللہ کے حکم کے مطابق کہ تم مجھے کثرت سے یاد کرو، کثرت سے یاد کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم نماز پڑھ چکو، جب اب اللہ بتا رہا ہے کیسے یاد کرنا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ، جب تم نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ۔ اچھا نماز کیوں پڑھوائی؟ فرمایا بندے نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ کس لیے نماز پڑھائی اللہ نے؟ آج یہ نوٹ کریں بات کو نا، اگر ہم سے کوئی پوچھے نماز کیوں پڑھتے ہو بھائی، نماز پڑھنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں، فضیلت کی بات نہیں ہو رہی، مقصد تو مقصد خدا خود بتا رہا ہے کہ میں تم سے نماز قائم کرانے کا مقصد کیا ہے، وہ میری یاد ہے، کہ اس حالت میں، قیام میں، رکوع میں، سجود میں تم میری یاد کرو۔ اب یاد کا تعلق ایمان سے بتاؤ زبان کے ساتھ ہوتا ہے کہ دل کے ساتھ ہوتا ہے؟ حقیقی یاد کا تعلق زبان پہ تو بہت ساروں کا ذکر ہوتا ہے، حقیقی یاد کا تعلق دل سے ہوتا ہے کہ زبان سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے نا۔ اچھا ہم نماز میں جب تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو زبان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب نماز میں آ گئے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، تو قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں، جس کا کلام پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حالت قیام کے اندر قرأت ہو رہی ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں مگر قرآن والا پھر بھی یاد نہیں ہے، دماغ کہیں اور چل رہا ہے، دل کہیں اور چل رہا ہے۔ دل، دماغ اور دل کے درمیان زبان ہے، بس یہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں، زبان کی نوک پہ ہے، نہ دماغ میں نہ دل میں نہ وہم ہے نہ خیال ہے اس کا۔ ہم سب کا یہ حال ہے، اللہ ماشاء اللہ آپ میں کوئی بیٹھے ہوں تو بیٹھے ہوں، میں یہ فقیر خود شامل کر رہا ہے اپنے آپ کو، ہم وہ نماز نہیں پڑھ رہے جو وہ چاہتا ہے، اس کا ہم سے تقاضا ہے کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اب اگر نماز میں بھی خدا یاد نہیں رہا تو پھر کب یاد آئے گا؟ بھائی نماز میں آپ سب کام چھوڑ کے آتے ہیں نا، اللہ اکبر سارے کام گئے، اب جتنے جائز کام تھے وہ بھی آپ پہ حرام ہو گئے حالت نماز کے اندر، آپ نیت باندھ لی آپ نے اللہ کے سامنے،
ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیا، اب کو دنیا کوئی کام نہیں ہوگا حالت نماز کے اندر، ایسے ہی اب دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے، حالت نماز میں آ گئے، جس کے لیے آئے ہیں وہ پھر بھی یاد نہیں آ رہا، اور وہ کہہ رہا ہے نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، دل میں پتہ نہیں کس کس کے خیال ہیں، نہیں ہوتے خیال اس کا نہیں ہے۔ مسجدوں کی جو رونق ہے وہ قالین اور اونچے مینار اور رنگ و آسائش یہ نہیں ہے، ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن مسجدوں کی جو اصل رونق ہے وہ اللہ کی یاد ہے، اور وہ بھی وہ یاد جو وہ چاہ رہا ہے۔ ایسے تو جو نظر آتی ہے ایسی تو بہت ساری ہوتی ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ جو تمہاری زبان پر ہے نا یہ یہاں سے آئے، یہاں سے نکل کے زبان پہ آئے۔ تو فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پڑھ چکو، تو نماز پڑھنے کا ایک مقصد تو تھا کہ نماز میں بھی تم نے مجھے یاد کرنا ہے، اچھا نماز میں بھی چلو، الحمدللہ ہم نے ایسی نماز پڑھی کہ ہمیں نماز میں اللہ کی یاد آئی، ہمیں اللہ یاد رہا، ٹھیک ہے، اللہ ہماری کیفیت بنائے، تو چلو پھر تو چھٹی ہوگی نا، نماز پڑھنے کے بعد چھٹی ہو جانی چاہیے، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، ہاں اللہ نماز پڑھ لی تیری یاد کے ساتھ پڑھی ہے، تو اب سلام پھیرنے کے بعد چھٹی نہیں۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اللہ کے ساتھ جو محبت ہے اس کا معاملہ اور ہے، وہاں پھر چھٹی نہیں ملتی، ہاں چھٹی اس کو ملے گی جو عاشق نہیں ہے، محبت والا نہیں ہے، جاؤ پھر عیش کرو۔ جس کی لو لگ گئی اللہ کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ جس کا تار لگ گیا نا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا حکم آیا؟ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پڑھ چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کو یاد کرو، پھر اللہ کو یاد کرو۔ کیسے؟ نماز تو ختم ہو گئی، قیام رکوع سجود ختم ہو گیا، اب اللہ نماز کے بعد پھر 3 کنڈیشن بتا رہا ہے، اب تمہیں نماز کے بعد پھر مجھے کیسے یاد کرنا ہے۔ قیام، جب تم نماز کے علاوہ جب تم حالت قیام کھڑے ہو، اب آدمی کوئی بھی کام کاج کر رہا ہے نا، کوئی دکاندار ہے، کوئی کاشتکار ہے، کوئی اور نوکری پیشہ ہے، تو جب کھڑا ہے اللہ کہہ رہا تم جو بھی کام کرو گے دنیا میں جائز کام، اس میں میری یاد شامل ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اپنے کام کاج پھر مجھے بھول جاؤ، نماز پڑھ لی میری یاد کے ساتھ پڑھی ہے، اب چھٹی نہیں ملے گی، اب نکلو نماز سے باہر، مسجد سے باہر، اور اب تم کوئی بھی کام کاج کرو میری یاد کے ساتھ ہونا چاہیے۔ قیام ایک کنڈیشن کھڑے ہونے والی، اس کے بعد فرمایا قعودوں، جب تم بیٹھے ہو، کہیں بھی بیٹھے ہو، اپنے گھر میں بیٹھے ہو، دکان پہ بیٹھے ہو، کہیں بیٹھے ہو، وہ بیٹھنا بھی میری یاد سے خالی نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے تقاضے ہیں ہمارے ساتھ۔ قرآن اٹھا کے دے کے علامہ صاحب بیٹھے، پوچھ فقیر کی جانے کے بعد سے پوچھ لیجئے گا یہ قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا۔ آخری جو کنڈیشن ہے نا وہ بڑی اہم ہے، ایک تو کھڑے ہونے کی آ گئی، ایک بیٹھے رہنے کی آ گئی، آخری جو کنڈیشن بتا رہا نا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اور جب تک کہ جب تم بستروں پہ چلے جاؤ، جب تم لیٹ جاؤ، آخری بندہ لیٹتا ہی ہے نا رات میں یا دن میں، سونے کے لیے تو اینڈ ہے، وہ پہ آخری سٹیج ہے، لیٹنے والا، آرام کرنے والا۔ اللہ کا منشا کیا ہے کہ میرا بندہ ہے نا، تو میری پھر یا میرا تجھ پہ حق یہ ہے کہ جب تو بستر پہ جائے گا نا آرام کرنے کے لیے، وہ تیرا سونا بھی میری یاد سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں محبت، وہ محبت بتا رہا ہے، محبت تو کہنا اور عشق کہنا اور ہے، فرمایا تقاضا محبت اور تقاضا عشق یہ ہے کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا معبود ہوں، ٹھیک ہے، تو کہتا ہے کہ مجھ سے محبت ہے، تو پھر آؤ، ایسے آؤ، پھر اس انداز میں یاد بھی تو ہو، جو محبوب ہوتا ہے نا، محب ہوتا ہے، وہ محبوب کی یاد سے لبریز ہوتا ہے، اس کی یاد اس پہ چھائی رہتی ہے، بشرطے کہ محبت حقیقی ہو، محبت حقیقی ہو، تو پھر یہ بڑے مزے کی بات ہے، کر کے دیکھو اس کو، یہ جو آپ ذکر لے کے جنہوں نے ساتھیوں نے ذکر لیا ہوا ہے نا، یہ ذکر کو کر کے دیکھو، اس فقیر کے کہنے کے مطابق تھوڑا سا عمل کر لو، اب تو وہ ٹائم نہیں ہے کہ بہت زیادہ محنتیں ریاضتیں کرائی جائیں، صرف تھوڑا کہنا ہے، اجر بہت سارا ہے، صرف تھوڑی سی ہمت کرنی ہے، تھوڑی سی ہمت کرو۔ یہ فقیر مسجد میں بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہے کہ تھوڑی سی ہمت کرو، تمہارا بال اللہ اللہ کرے گا،
جو شاہ صاحب فرما گئے. شاہ صاحب نے ایویں تھوڑی فرما دیا. تن کو تسبیح بنانے کے لیے ایسے تو ان کے مشاہدے تھے، ان کے مشاہدے تھے. شاہ صاحب ایک دفعہ ایک جنگل میں بیٹھے تھے، اپنے ذکر فکر میں لگے رہتے تھے. درخت کی ایک کھو میں جا کے بیٹھ گئے، درخت کی ایک کھو میں جا کے بیٹھ گئے اور اپنا ذکر فکر میں لگ گئے. اسے کہتے ہیں حقیقیات. تھوڑی دیر بعد جب شاہ صاحب کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ چاروں طرف آگ لگ گئی، چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے. شاہ صاحب جس درخت کے اندر بیٹھے صرف وہ بچا ہے، اور باقی آس پاس کی ہری سوکھی پتے سب جلے. چاروں طرف نظر ڈالی سب کچھ جل گیا. شاہ صاحب جس درخت کے ساتھ لگ کے بیٹھے تھے وہ درخت اور شاہ صاحب کا کوئی کپڑا کوئی روماں کوئی نہیں جلا. جب شاہ صاحب نے منظر دیکھا نا تو فی البدی شاہ صاحب کے منہ سے شعر نکلا. تنکے جلیں پتے جلیں جلے ہری گھاس، تنکے جلیں پتے جلیں جلے ہری گھاس، جس نے منا لیا رب کو اس کو نہ آئے آنچ. شاہ صاحب نے جب مشاہدہ کیا نا وہ ہری گھاس بھی جل گئی، پتے بھی جل گئے، تنکے بھی جل گئے. فرمایا پتے جلے تنکے جلیں جلے ہری گھاس، جس نے منا لیا اللہ کو اسے نہ آئے. اسے آنچ جلنا تو بہت دور کی بات ہے. شاہ صاحب اپنی مرضی سے اٹھے، آگ کی تپش سے نہیں اٹھے، آگ کی تپش سے نہیں اٹھے. کیوں ان کے اندر جو ذکر الہی کی اور عشق رسول کی جو آگ لگی تھی اس سے کئی گنا زیادہ تھی. اسی لیے اعلیٰ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جب مومن بندہ پل صراط پہ سے گزرے گا نا تو پل صراط جہنم کی آگ اس مومن بندے سے یہ کہے گی، پکار اٹھے گا، جہنم پکار اٹھے گا کہ اے مرد مومن مجھ پہ سے جلد گزر جا، کہ تیرے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے نا تیرے عشق کی آگ سے میری آگ بجھ رہی ہے. اے عشق تیرے صدقے. اللہ میں وہ یاد کے لے کے آنا چاہ رہا ہے، ایسی یادگیری میں آؤ نا کہ تم سے جہنم بھی پناہ مانگے. اے عشق تیرے صدقے دوزخ سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے دوزخ سے چھٹے سستے. وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی. یہ آگ یہاں سے لے کے جانی پڑے گی. یہ جو عشق کی آگ ہے، محبت کی آگ ہے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ.